اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورس۔ سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے جس طرح سے ہر ایپیسوڈ میں ہماری مدد کی تھی زیادہ سے زیادہ اس ایپیسوڈ کو دیکھ کر، اسی کے ساتھ آج بھی ہم جو نیا سورہ سٹارٹ کر رہے ہیں اس سورہ کا نام ہے سورہ بروج۔ سورہ بروج مکی سورہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوا تھا اور اس میں ٹوٹل 22 آیت ہے۔ ہم اس سورہ کو 3 ایپیسوڈ میں پڑھیں گے، ادا کریں گے، یعنی فرسٹ ایپیسوڈ یعنی آج کے اس درس میں ہم صرف 7 آیت پڑھیں گے، اور جو ہمارا پچھلے ایپیسوڈ آئیں گے اس میں بھی ہم 7، اور جو لاسٹ والا ہمارا جو ایپیسوڈ ہوگا اس سورہ کا اس میں ہم 8 آیتوں کو ادا کریں گے۔ اور ہر سورہ کو، ہر آیت کو، یعنی ہر آیت کو ہم پہلے الگ الگ کر کے پڑھیں گے، یعنی سائن کے ساتھ اسے ادا کریں گے، اور پھر ہر آیت کو ایک ساتھ پڑھیں گے تاکہ بچے اچھے سے مخرج اور تجوید کے ساتھ اس سورہ کی ادائیگی کر سکیں۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو سین زبر وس، سین زبر سا، وسا، میم الف مد زبر ما، والسماء، حمزہ زیر ای، والسماء، دال الف زبر زا، تا لام زیر تل، ذاتل، والسماء ذاتل، با پیش بو، رو واپش رو، برو، جیم زیر جی، بروجی، والسماء ذات البروج۔ جیسے آپ نے دیکھا یہاں پہ وقف آیا ہے اور اس کے اوپر لام الف ہے۔ لام الف کا آنا بہتر ہوتا ہے کہ ہم اس سے کنٹینیو کریں، یعنی رکے نہیں، مگر وقف آیا ہے تو میں اپنے چھوٹے بچوں کو بتانے کے لیے کہ اگر وقف آ جاتا ہے تو ہم ہر آیت کے جو آخری حرف ہوتا ہے اس کی سائن کو ہم ادا نہیں کرتے۔ تو جس طرح سے یہاں پہ بروجی ہے ہم اسے پڑھیں گے بروج، اور جب ہم نے بروج پڑھا ہے تو یہاں پہ کلکلا والا قانون آ گیا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کلکلا میں 5 حرف ہوتا ہے، جیسے قوف، تو، با، جیم، دال، یعنی کتب جد، بروج۔ ہماری جو دوسری آیت ہے واو لام زبر ول، یا واو زبر یو، ول یو، میم لام زیر مل، ول یو مل، میم واو زبر مو، عین واپش او، مو او، دال زیر دی، موعودی، موعودی ہے مگر ہم اسے پڑھیں گے موعود، والیوم الموعود۔ ہماری جو تیسری آیت ہے یعنی تھرڈ جو آیت ہے واو زبر وا، شین الف زبر شا، وشا، ہا زیر ہی، وشاہی، دال واو دو زیر دن، وشاہدن۔ دیوں میں یرملون والا قانون آ گیا، یعنی ادغام۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ادغام میں 6 لیٹر ہے، یا، رو، لام، میم، واو، نون۔ تو اگر 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، یا پھر یوں کہوں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جاتا ہے تو وہاں پہ گنہ کا قانون آ جاتا ہے، اور وہاں پہ ہمیں ادغام کا قانون لانا ہے۔ شاہدون، واو زبر وا، میم شین زبر مش، وا مش، ہا واپش ہو، وا مش ہو، دال 2 زیر دن، وا مشہودن، وا مشہودن ہے مگر ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو ہم اسے اس طرح پڑھیں گے وا مشہود، و شاہدون، و مشہود۔ قوف پیش کو، تا زیر تی، کوتی، لام زبر لا، کوتیلا، الف صاد زبر اس، ہا کھڑا زبر ہا، اسحا، با لام پیش بل، اصحاب، الف خو پیش اخ، دال وا پیش دو، اخدو، دال زیر دی، اخدودی، قتلا اصحاب الاخدودی ہے مگر ہم وقف کر رہے ہیں تو اخدود۔ الف نون زبر ان، نون الف زبر نا، انا، ان اکفا کا قانون ہے۔ اکفا یعنی چھپانا، یعنی ہم نے پہلے والے نون کو چھپا لیا۔ اگر نون میں تشدید آ جائے یا میم میں تشدید آ جاتی ہے
نون میں تشدید آنا یا میم میں تشدید آنا، یہاں پہ اقفا کا قانون آ جاتا ہے. اسے نون مشدد بھی کہا جاتا ہے، اسے میم مشدد بھی کہا جاتا ہے. تو ہم نے فرسٹ والے نون کو چھپا لیا. انا رو زیر ری، اناری، زال الف زبر زا، تا لام زیر تل، ذاتل، واو زبر وا، قوف واپش کو، وقو، دال زیر دی، وقودی، وقودی ہے، وقود، دال کی سائن کو ہم نے نہیں پڑھا. الناری ذات الوقود. ہماری جو 6 آیت ہے، الف زال زیر از، ہا میم پیش ہم، از ہم، عین زبر آ، لام یا زبر لئی، ہا الف زبر ہا، علیہا، از ہم علیہا، قوف پیش کو، عین وا پیش او، او، دال دو پیش دن، کو دن ہے مگر ہم یہاں پہ قعود، از ہم علیہا قعود، واو زبر وا، ہا میم پیش ہم، وہم، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، اعلی، وہم اعلی، میم الف زبر ما، یا فا زبر یف، ما یف، عین زبر آ، ما یف آ، لام واپش لو، ما یف آلو، نون زبر نا، ما یف علون، با لام زیر بل، میم حمزہ پیش مو، بالمو، میم زیر می، بالمو می، نون یا زیر نی، بالمؤمنی، نون زبر نا، بالمؤمنین، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین، شین پیش شو، ہا واپش ہو، شوہو، دال دو پیش دن، شوہودن، شوہودن ہے، ہم نے دال کی سائن کو نہیں پڑھنا ہے تو ہم کس طرح سے ادا کریں گے؟ شہود، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے. اب ہم ایک ساتھ اس آیت کو پڑھیں گے تاکہ یہ آیت اور اچھے سے ہم ادا کر سکیں اور ہمارے دیکھنے والے جتنے ویورز ہیں اسے بھی وہ بھی گھر بیٹھے اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود. جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے 7 آیت کی تلاوت کی ہے، 1 سے لے کر 7 تک. پہلے تو ہم نے ہر الگ الگ آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے، پھر ایک ساتھ پڑھا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ایپیسوڈ کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا اور صحیح قانون کے طریقے سے اور مقرد اور تجوید کے ساتھ. جیسے آپ کو معلوم ہے یہاں پہ کتنے قانون آ گئے. اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی جو آیت ہے جس میں لاسٹ والا حرف ہے بروج، یہاں پہ ہم نے کلکلا والا قانون لایا. کلکلا والا قانون، کلکلا کسے کہتے ہیں؟ کلکلا کہتے ہیں کہ اگر کوئی قوف، تو، با، جیم، دال، اس 5 حرف میں سے اگر کوئی بھی ایک حرف آ جاتا ہے اور اس پہ جزم کی سائن ہو جاتی ہے یا اسے ہم اسٹاپ کرتے ہیں تو اس کو جب بھی اسٹاپ کریں گے تو اسٹاپ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ بروج، یعنی جیم کے ساؤنڈ کو 2 بار لانا ہے. یا آپ کو اس طرح سے مثال دوں کہ جس طرح سے ہم گاڑی بہت اسپیڈ میں چلا رہے ہیں اور اچانک سے بریک دے دیں تو گاڑی کس طرح سے ہماری
रिटर्न होती है, उसी तरह से जब हम इस आयत को पढ़ेंगे वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, इस तरह का हमें स्टॉप करना है। फिर दूसरे अगर हम और देखें तो हमारी थर्ड वाली आयत जिसमें आया है वशाहिदुम व मशहूद, जैसे आपको बता दिया कि कलकला है दाल में, मगर शाहिदुम यरमलून वाला कानून। यरमलून किसे कहते हैं? इदगाम। इदगाम क्या है? इदगाम का मीनिंग ये है कि गुन्ने में भी कई कानून होते हैं कि हमें गुन्ना किस तरीके से करना है और किस हद तक करना है और हमें उसे कितना खींचना है। और ये शाहिद्यूं में द्यूं जो है, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहा जाता है। नूने साकिन या तनवीन के बाद में से यरमलून में से कोई भी एक हर्फ आ जाए तो वहाँ पे गुन्ना का कानून आ जाता है। मगर अगर आप कहेंगे रॉ और लाम आ जाए तो हम उसे किस तरह से गुन्ना करें? तो रॉ और लाम पे गुन्ना नहीं होता है, बाकी सारे हर्फ पे गुन्ना होगा, जैसे दूं व मशहूद। अगर और हम इसको और ज़्यादा हम कानून देखें तो हमें मालूम पड़ेगा हमारी पाँचवीं आयत में जो हमारा कानून है अन्नारी, यानी नून पे नूने मुशद्दद आ गया। नूने मुशद्दद का मतलब होता है पहले नून को छुपा लेना, तो हमने यहाँ पे ये भी गुन्ना का ही कानून है, मगर यहाँ पे नूने मुशद्दद का कानून है, जैसे एकदम से छुपा लेना, यानी मालूम नहीं होना चाहिए कि हमने पहले वाले नून को पढ़ा। नारी ज़ातिल वक़ूद, इस तरह से हमने सारे कानून का यहाँ पे पढ़ा है। और अब जिस तरह से आपको मैं बता दूँ, हर वफ़ के ऊपर लाम अलिफ का आना, लाम अलिफ वाला कानून यानी कंटिन्यू करना, यानी कंटिन्यू करेंगे तो बेहतर है। जिस तरह से मैंने हर वफ़ किया है, हर आयत के वफ़ पे हमने स्टॉप किया है, अब उसे हम एक बार कंटिन्यू करके बताएंगे। उसे कंटिन्यू करेंगे तो किस तरह से उसकी अदायगी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ ज़ातिल बुरूजी वल यौमिल मौऊदी वशाहिदिन व मशहूद। क़ुतिल अस्हाबुल उक़दूदिन नारी ज़ातिल वक़ूदी इज़ हुम अलैहा क़ुऊदुन व हुम अला मा यफ़अलूना बिल मुमिनीना शुहूद। इस तरह से हमने तमाम आयत को पढ़ा है ताकि बच्चे बहुत अच्छे से इस सूरे को पढ़ सके। बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, बढ़ते हैं मोरल स्टोरी की तरफ। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम संडे मदरसा में, और मैं उम्मीद करती हूँ आपका संडे और आपका समर वेकेशन बहुत अच्छा जा रहा होगा और आप नई नई चीज़ें भी सीख रहे होंगे। इसी तरह हमारी आज की स्टोरी के ज़रिए हम आपको एक और नई चीज़ सिखाने आए हैं। आपको पता है हमारी जो आज की स्टोरी है वो छठे इमाम के ज़माने से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आज अगर हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन बहुत साल पहले अगर हम बात करें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने की, तो उस वक्त जो डॉक्टर्स हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें तबीब या हकीम कहा जाता था। और इसी तरह एक जो तबीब था, हकीम था, वो इमाम की खिदमत में आया और उसने इमाम से सवाल किया कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कुरान मजीद में हेल्थ को लेकर क्या कहा गया है? तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर हम बात करें कुरान मजीद की या कौल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इसमें फरमाया गया है अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी सेहत को लेकर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है वो बात ये है कि हमें उतना ही खाना चाहिए जितनी ज़रूरत है, और साथ ही हमें इसराफ नहीं करना चाहिए। अच्छा बात बताओ बच्चों, इसराफ के क्या मायने होते हैं? यानी वेस्ट करना। लेकिन इस चीज़ से हमें ये भी बताया जाता है कि इसराफ सिर्फ यही नहीं होता है कि अगर हमारे घर में ज़्यादा खाना बचा है तो जो बच गया वो इसराफ हो गया। एक इसराफ ये भी है जो हम करते हैं। आप जानते हैं कि आपको थोड़ी सी भूख लगी है, लेकिन आपकी मम्मी ने मसलन कोई बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है, कोई स्वीट बनाई है, जैसे कि गुलाब जामुन बनाए हैं। आप खा सिर्फ 2 ही सकते हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती 4 खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पसंद है। तो इसे भी इसराफ करना कहा जाता है। और अगर आप इस तरह का इसराफ करते हैं तो इस पर आपकी सेहत पर बहुत ही बुरा असर होता है।
تو بچوں یہ چیز تو ہم سمجھ گئے کہ ہمیں اسراف نہیں کرنا ہے، اور اگر ہمارے گھر میں تازہ اور اچھا کھانا بنتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کھانے کے ذریعے، اس غذا کے ذریعے ہم کسی بھوکے کی بھی مدد کر سکیں۔ اگر ہمیں پتہ ہے ہمارے ایریا میں کوئی ایسا ہے جس کے یہاں کھانا نہیں ہے تو ہم جا کر انہیں کھانا دے آئیں، یہ بہت ہی اچھا کام ہے۔ ساتھ ہی ہمیں اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہمارے ممی پاپا گھر پہ ہمارے لیے چاکلیٹ کے بڑے بڑے باکسز لا کے رکھتے ہیں نا، تو یہ کوئی کمپلسری چیز نہیں کہ ہم پوری چاکلیٹس ایک ساتھ کھا جائیں، یا ہم یہ سوچیں کہ ارے 2 چاکلیٹ ہے، اگر میں نے ابھی ایک رکھ دیا نا تو میرا بھائی کھا لے گا، تو میں جلدی جلدی دونوں کھا لیتی ہوں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کے ذریعے کیا سیکھنے ملتا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کا اسراف کرتے ہیں تو اس سے ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اور جب یہی بات امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حکیم کو بتائی، اس طبیب کو بتائی، تو وہ بھی بہت خوش ہوا، اور اس نے بھی یہی کہا کہ اس سے بہترین بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی، تاکہ لوگ اگر اپنی ضرورت کے مطابق ہی کھانا کھائے تو ان کی طبیعت خراب نہیں ہوگی۔ تو پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ اب سے جب بھی آپ کھانا لیں گے اپنی پلیٹ میں تو اتنا ہی لیں گے جتنی آپ کو ضرورت ہے، اور خاص کر کے چاکلیٹس آپ زیادہ نہیں کھائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ اگر آپ سنڈے مدرسہ لگاتار دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی ہسٹری تک پہنچ گئے تھے، اور ہم نے ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر غور کیا تھا، انہیں جانا تھا۔ اب ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم آج بات کریں گے امام محمد باقر علیہ السلام کس طرح ہم لوگوں کو میسیجز دیتے تھے اس بارے میں۔ ایک بار کا واقعہ ملتا ہے، یہ واقعہ 2 طرح سے ملتا ہے کہ ایک بار امام کہیں باہر جا رہے تھے، کچھ کمانے نکل رہے تھے، کچھ کام سے نکل رہے تھے، لیکن وہ بہت بزرگ ہو چکے تھے، انہیں 2 لوگ پکڑ کر لے کر جا رہے تھے۔ یہ واقعہ دوسری طریقے سے یوں ملتا ہے کہ امام تیز دھوپ میں کھیت میں کام کر رہے تھے۔ خیر جو بھی ہو، ایک آیا امام سے جو بغض رکھتا تھا یا جو امام کو پسند نہیں کرتا تھا، اس نے امام کو بڑے طنزیہ انداز میں کہا کہ آپ تو بنی ہاشم ہیں، آپ تو کہتے ہیں ہمارا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، پھر اس عمر میں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ مال کمانے کے لیے نکل رہے ہیں یا روزی روٹی کی تلاش میں نکل رہے ہیں؟ تب امام علیہ السلام نے اسے اس طرح جواب دیا کہ ابھی جو میں یہ نکل رہا ہوں معاش کمانے کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے محنت کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے اس کو عبادت لکھ رہا ہے، یعنی اگر ابھی اس وقت مجھے موت آتی ہے تو میں اللہ کے اس طرح جاؤں گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا، خوشنود ہوگا۔ یعنی ہم کئی بار سوچتے ہیں بچوں کل بھی انشاءاللہ آپ کو بڑے ہونا ہے، آپ کو لائف میں کچھ بننا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کو وہ انسان بالکل پسند نہیں ہے کہ جو نماز روزے تو کرتا ہے لیکن کمائی کرنے کے لیے باہر نہیں نکلتا، اور اس کے بعد وہ شکایت کرتا ہے کہ میری روزی بہت تنگ ہے اور مجھے جو ہے تو اللہ نوازتا نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو اپنے حلال رزق کو کمانے کے لیے ضرور باہر نکلنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ خیر اس کے بعد امام علیہ السلام سے کئی معجزات ملتے ہیں کہ جیسے اگر امام کے معجزوں کی بات کریں، ایک ان کا صحابی آیا جس نے امام علیہ السلام سے بہت کم عمری میں سفید بالوں کی شکایت کی کہ بالوں میں سفیدی آ گئی ہے۔ امام نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بال پھر سیاہ ہو گئے۔ امام علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو بصیر، جو نابینا تھے۔ امام نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور ان کی جو آنکھوں کی روشنی تھی وہ لوٹ آئی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں بچوں کہ ہر امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک ہر امام علم غیب رکھتا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اماموں کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس میں نہیں مانتے، لیکن یہ ہمارا کور بلیف ہے کہ اماموں کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص تھا جس کو امام کے علم غیب پر ڈاؤٹ تھا، اس نے آ کے امام سے بس یوں کہا، امام آپ کو کیا فرشتے بتاتے ہیں کہ آپ کے دشمن کون ہیں، آپ کے دوست کون ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ تم بتاؤ تم تجارت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں تجارت کرتا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ تم کس چیز کی تجارت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں گیہوں کی تجارت کرتا ہوں۔ امام نے کہا تم غلط کہہ رہے ہو۔ پھر اس نے کہا نہیں میں کبھی کبھی جو کی بھی تجارت کر لیتا ہوں۔ امام نے کہا تم یہ بھی جھوٹ کہہ رہے ہو، تم تجارت کرتے ہو صرف اور صرف کھجوروں کی۔ اور یہ شخص سن کے ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا یا امام یہ آپ میرے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ میں تو آپ سے پہلی بار مل رہا ہوں۔ امام نے کہا جس فرشتے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ تم کیا تجارت کرتے ہو، وہی فرشتہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون ہمارا دشمن ہے،
کون ہمارا دوست ہے، اور اس فرشتے نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ 3 دن بعد تمہاری موت لکھی ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ 3 دن کے بعد اس شخص کی موت واقع ہو گئی۔ یعنی ہم لوگوں کو یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ امام علیہ السلام علم غیب رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے، یا جس طرح لوگوں نے ان کا مذاق بنانے کی کوشش کی، کئی بار اماموں کے وہ علم غیب کو سیریسلی نہیں لیتے تھے، تو ہم لوگوں کو اس بات پر بالکل بھی ڈاؤٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے بلیفز میں سے ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، لیکن ابھی بھی امام محمد باقر علیہ السلام کی لائف میں بہت کچھ ایسا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، لیکن ہمارا ٹائم یہیں ختم ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں۔ اگلے ہفتے کچھ اور پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے سنڈے مدرسہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ رحمان کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ رحمان قرآن کا 55 نمبر کا سورہ ہے، اور یہ ایک مدنی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا تھا۔ اس سورے میں ٹوٹل 78 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ آپ کو قرآن کے 27 پارے میں ملے گا۔ ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے 71 تک پچھلے کچھ ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے دیکھیے کہ خداوند عالم ان آیتوں کے ذریعے ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 72 سے لے کے 78 تک ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 72، حور مقصورات فی الخیام۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے وہ حوریں ہیں جو خیموں کے اندر چھپی بیٹھی ہوں گی۔ تو ان آیتوں میں اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو انسان اس دنیا میں اچھے کام کرتا ہے، نیک کام انجام دیتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو خدا نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، تو آخرت میں وہ بہت ہی آرام میں ہوگا اور خدا کے ریوارڈ سے گھرا ہوا ہوگا۔ تو ان آیتوں سے یہ بتا رہا ہے خداوند عالم کہ آخرت میں جب آپ ہوں گے اور اچھے کام کر چکے ہوں گے، تب آپ ایک باغ میں ہوں گے، اور باغ میں میوے ہوں گی، اور ان باغ میں نیک سیرت اور خوبصورت حوریں یا عورتیں ہوں گی۔ تو اسی طرح ان آیت میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ حوریں یا نیک سیرت عورتیں خیموں میں چھپی ہوئی ہوں گی، یعنی ایک جگہ پہ اندر خیمے میں چھپی ہوئی ہوں گی۔ آیت نمبر 73، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو انکار کرو گے۔ آیت نمبر 74، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے انہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ یعنی اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو حوریں ہوں گی یا جو نیک سیرت عورتیں ہوں گی، انہیں کسی انسان یا جن نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا اور کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ آیت نمبر 75، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو خداوند عالم پھر سے اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو انکار کرو گے۔ آیت نمبر 76، متقین علی رفرف خضر وابقر حسان۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ سبز قالینوں اور بہترین مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اچھے کام کریں گے اس دنیا میں، جو حرام کام سے دور رہیں گے، وہ لوگ آخرت میں بڑے آرام میں ہوں گے، اور وہ لوگ سبز قالینوں یعنی گرین لیوش کارپٹس پہ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے۔ آیت نمبر 77، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس آیت میں اللہ پھر سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو انکار کرو گے۔ لاسٹ آیت، آیت نمبر 78، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے بڑا بابرکت ہے آپ کا پروردگار کا نام، جو صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے خدا یعنی تمہارے پروردگار کا نام بہت ہی بابرکت ہے۔ اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں، خاص کر کوئی نیا کام شروع کریں، تو ہمیں بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کوئی نیا کپڑا پہن رہے ہیں، کوئی ہوم ورک کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ سے شروع کریں تاکہ ہمارے اس کام میں برکت ہو۔ تو ہم اس سورے سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم اس سورے سے 2 چیز سیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس پورے سورے میں ایک آیت بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اس سورے کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس میں خداوند عالم کہتا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کا انکار کرو گے، یعنی کون سی نعمتوں کو ڈینائی کرو گے۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ آیت اللہ بار بار ریپیٹ کیوں کر رہا ہے؟
پہلی چیز، اللہ نے اس دنیا کو ہمارے لیے بنایا ہے اور اتنی ساری نعمتیں جو ہمیں دی ہے کہ ہم یہاں پہ آرام سے رہ سکیں، اس دنیا میں آرام سے رہ سکیں، اچھے کام انجام دے سکیں، اور ہمیں گائیڈ لائنس بھی دی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. سو دس از دا فرسٹ کائنڈ آف نعمت جسے ہم کنسیڈر کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے اس دنیا میں. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے بعد چھوڑ نہیں دیا. ہمیں یہ بتایا کہ دنیا کے بعد اگر آخرت میں آپ کو آرام سے رہنا ہے تو آپ کو دنیا میں یہی چیز کرنا چاہیے، اور ہمیں آخرت میں ریوارڈز بھی ملیں گے، جسے ہمیں خدا موٹیویٹ کر رہا ہے کہ ہم حرام کام نہ کریں اور اچھے کام کو انجام دیں. اور تھرڈ چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صاف بتایا ہے اگر آپ اس دنیا میں حرام کام کرتے ہو، غلط کام انجام دیتے ہو، تو آخرت میں آپ کو عذاب میں مبتلا کریں گے، اور آخرت میں آپ کا انجام کیا ہوگا وہ بھی ہمیں ان سوروں کے ذریعے بتایا ہے، اور ہمیں ڈسکریج کیا ہے کہ آپ ان غلط کام کو انجام نہ دیں. تو خدا کی ہمیں ان نعمتوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اور خدا کی ہر ایک نعمتیں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے اس کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ شکر کرنے سے ہمیں اور ملتا ہے. تو میں امید کرتی ہوں جو سورے اور جن کے ترجمے جو ہم سیکھ رہے ہیں اپنی لائف میں اپلائی کریں اور اپنی لائف کو بیٹر بنائیں. آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. آپ ٹیم سنجے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے